السلام علیکم ویورز، ماما کیئر ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج کی ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے کہ سی سیکشن کے بعد کیا احتیاط کرنی چاہیے، آپ اپنا خیال کیسے رکھ سکتی ہیں اور آپ کو کون سی غذا لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں۔ تو چلتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کی جانب۔ کچھ خواتین کی نارمل ڈیلیوری ہوتی ہے جو کہ ایک نیچرل وے ہوتا ہے اور یہ وقتی طور کافی مشکل پروسیس ہوتا ہے، لیکن بعد میں خواتین کو زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اور وہ نارمل ہو جاتی ہیں۔ لیکن سی سیکشن ایک میجر آپریشن ہوتا ہے جو کہ پیٹ کے نچلے حصے میں کٹ لگا کر بچے کو ڈیلیور کیا جاتا ہے اور اس کے بعد کافی زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ آپ کا زخم اندر سے مکمل ٹھیک ہو جائے، اور وقت پر احتیاط نہ کی جائے تو آپ کے زخم پر پس بھی پڑ سکتی ہے، بلیڈنگ بھی ہو سکتی ہے اور مسلسل درد بھی رہتا ہے، اور خواتین اندر سے کافی کمزور بھی ہو جاتی ہیں اور دوسری دفعہ ماں بننے میں کافی ساری مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو بات کر لیتے ہیں کہ آپ کو اپنی کیئر کیسے کرنی چاہیے۔ سی سیکشن کے بعد 7 یا 8 گھنٹے کے بعد آپ کو چاہیے کہ آپ بیڈ سے اٹھ کر ہلکی پھلکی واک کریں۔ اگر آپ مسلسل بیٹھی رہیں گی یا پھر لیٹی رہیں گی تو اس سے خون ایک طرف ہی رہتا ہے اور خون جمنے کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے جو کہ آپ کے لیے بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، تو اس لیے آپ بیڈ ریسٹ پر مت رہیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اٹھیں اور ہلکا پھلکا سا کام کریں یا پھر ہلکی پھلکی واک کریں۔ آپریشن کے 2 یا 3 دن کے بعد آپ کو چاہیے کہ آپ نہا لیں، زخم پر پٹی لگا کر آپ شاور لے سکتی ہیں اور اس کے بعد اسپرٹ سے زخم کو صاف کر لیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے زخم کو 40 دن تک روزانہ اسپرٹ سے صاف کریں، اس سے آپ کو پیپ نہیں پڑے گی اور زخم میں کوئی جراثیم بھی نہیں ہوگا اور اس سے آپ کا زخم جلدی ریکور بھی ہو جائے گا اور زخم میں کوئی انفیکشن بھی نہیں ہوگا۔ آپ کو چاہیے کہ زخم کو کسی صورت بھی گندا نہ رکھیں، اگر گندا رہا تو انفیکشن ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ سی سیکشن کے بعد 5 یا پھر 7 دن بعد آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں۔ ڈاکٹر ٹانکے کھولتے ہیں اور چیک بھی کرتے ہیں کہ کوئی انفیکشن یا پھر پس تو نہیں پڑی ہوئی، تو آپ کو لازمی چیک اپ کے لیے جانا چاہیے۔ آپریشن کے بعد جو میڈیسن ڈاکٹر آپ کو دیتے ہیں وہ باقاعدگی سے لیں، اس سے ہی آپ کا زخم اندر سے ریکور ہوتا ہے۔ اگر آپ میڈیسن باقاعدگی سے نہیں لیں گی تو آپ کو درد بھی ہو سکتا ہے۔ سی سیکشن کے بعد کانسٹیپیشن کا مسئلہ بہت زیادہ کامن ہے، تو اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ پانی کا استعمال زیادہ کریں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بڑے آپریشن کے بعد پانی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس سے پیٹ بڑھ جاتا ہے، تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ آپ کو چاہیے کہ ٹھنڈا پانی بالکل نہ پیئیں بلکہ نارمل پانی پیئیں، اس سے آپ کو کانسٹیپیشن کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو زیادہ کانسٹیپیشن ہوئی تو اس کی وجہ سے اکثر خواتین کو سی سیکشن کے بعد بواسیر کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے جو کہ کافی پینفل ہوتا ہے، اس لیے آپ کو چاہیے کہ پانی کا استعمال لازمی کریں۔ خود کو جھٹکا مت لگنے دیں، زیادہ زور سے نہ ہنسیں۔ اگر آپ کو کھانسی یا پھر چھینک آ جائے تو تکیا یا پھر کسی صاف کپڑے کے ساتھ نیچے پیٹ کو سہارا دیں تاکہ اس پر کھچاؤ نہ پڑے۔ جھٹکا لگنے سے اندر کے ٹانکے کھلنے کا خطرہ ہو سکتا ہے کیونکہ اندر کا زخم ابھی بہت کچا ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے بچے کو بریسٹ فیڈ کروا رہی ہیں تو آپ کو چاہیے کہ لازمی 2 تکیے اپنی کمر کے پیچھے رکھیں اور ٹیک لگا کر بچے کو دودھ پلائیں۔ اگر آپ جھک کر دودھ پلائیں گی تو آپ کو کافی پین ہو سکتی ہے کمر اور پیٹ کے نچلے حصے میں۔ سیڑھیوں پر مت چڑھیں، اس سے بھی آپ کے ٹانکے کھلنے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ وزنی اشیاء بالکل بھی مت اٹھائیں۔ سی سیکشن کے بعد 3 منتھس تک آپ کو چاہیے کہ آپ انٹر کراس بالکل بھی مت کریں۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ آپ کو کون سی غذا کا استعمال کرنا چاہیے اور کن چیزوں سے پرہیز کرنی چاہیے۔ آپ کو چاہیے کہ فائبر والی غذا کا استعمال کریں تاکہ آپ کو قبض کا مسئلہ نہ رہے۔ پانی کا استعمال زیادہ کریں، اگر آپ اپنے بچے کو اپنا دودھ دے رہی ہیں تو لازمی پانی کا استعمال کریں، اس سے دودھ میں بھی اضافہ ہوگا۔ آج کل ویسے بھی سردی کا موسم ہے تو یخنی کا استعمال کریں۔ یخنی بنانے کے لیے آپ دیسی چکن کا استعمال کر سکتی ہیں، دن میں 1 بار یخنی پی لیں، انڈے بھی کھائیں، دودھ کا استعمال بھی کریں، لیکن دودھ آپ نے ٹھنڈا نہیں پینا بلکہ نیم گرم دودھ کا استعمال کرنا ہے۔ دیسی گھی کا استعمال بھی کر سکتی ہیں لیکن سب کچھ ایک ساتھ مت کھائیں، ہر چیز کو وقفے سے اور تھوڑا تھوڑا کر کے کھائیں۔ بکرے کا گوشت بھی کھا سکتی ہیں، ڈرائی فروٹس کا استعمال بھی کریں مگر تھوڑی تعداد میں۔ آئرن اور کیلشیم سے بھرپور غذا کا استعمال لازمی کریں۔ ہیلدی غذا کے استعمال سے آپ جلدی ریکور کر سکتی ہیں اور کمزوری بھی نہیں ہوگی۔ سی سیکشن کے بعد آپ لازمی مساج کروائیں، اس سے آپ کو کافی زیادہ ریلیف ملے گا، باڈی کی تھکن دور ہوگی اور آپ اچھی نیند بھی لے سکتی ہیں۔ باڈی
والی اشیاء کا استعمال نہ کریں، اس سے آپ کو پس بھی پڑ سکتی ہے۔ باہر کے کھانے بالکل بھی مت کھائیں۔ نرم غذا کا استعمال کریں، مچھلی کا استعمال بھی کر سکتی ہیں۔ اگر آپ کے زخم میں پس پڑ جائے یا پھر لگاتار آپ کو درد ہو رہا ہو تو آپ کو چاہیے کہ آپ فوری طور پر اپنی ڈاکٹر کے پاس جائیں۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے بات کی ہے کہ آپ سی سیکشن کے بعد کیا احتیاط کر سکتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ جلدی ریکور بھی کر سکتی ہیں اور آپ کو کمزوری بھی نہیں ہوگی۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ایپیسوڈ سے کافی فائدہ ملا ہوگا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔